بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر طرف ہر معاشرے میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں اس کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ بحیثیت قوم، بحیثیت شہری کے ہم نے یہ سوچنا ہے اور اس بات کا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے وہ مثبت پیرائے میں ہو رہا ہے یا منفی میں۔ جہاں اس کے مثبت اثرات ہوتے ہیں، وہاں اس کے بہت سارے منفی اثرات ہمارے رویوں کے اوپر، ہمارے معاشرتی رویوں کے اوپر اور اسی طرح ہماری معیشت کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال کس حد تک مثبت ہو رہا ہے اور اس کے کیا کیا منفی پہلو ہیں، ان تمام تر باتوں پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ملک پاکستان کی عظیم مذہبی شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی۔ شاہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ ہمارے انتہائی محترم مہمان جناب راؤ عبدالرحیم صاحب ایڈوکیٹ، آپ چیئرمین ہیں لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کے۔ میں راؤ صاحب آپ کو بھی تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاہ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہم دیکھتے ہیں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، ہر طرف اس کا استعمال ہوتا جا رہا ہے اور اب تو اس میں عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا، چھوٹے بڑے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل جو ہے وہ تقریباً عام ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت شکریہ قریشی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساتوں سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے ایک انتہائی عام عنوان کا انتخاب کیا ہے آج کے اس پروگرام کے لیے۔ ٹیکنالوجی، اس کے استعمال کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کرتا۔ ظاہر ہے ٹیکنالوجی سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، امت مسلمہ کو بھی اس سے نفع اٹھانا چاہیے، ہماری قوم کو بھی اس سے نفع اٹھانا چاہیے۔ لیکن عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، جہاں وہ اپنے ساتھ کچھ اچھی چیزیں لے کے آتی ہے، پازیٹیو چیزیں لے کے آتی ہے، وہاں پہ ساتھ کچھ چیزیں نیگیٹیو بھی اس کے ذریعے معاشرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے اور ذمہ دار قوموں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ اس بات پہ نظر رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اچھائی کیسے پھیل سکتی ہے، اس سے نفع کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، اور ساتھ وہ اس بات پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ اس سے کیا خرابیاں معاشرے میں پھیل سکتی ہیں اور ان کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو جو قومیں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں پہ نظر رکھتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا یہ کسی بھی لحاظ سے آپ اس کو منع نہیں کرا رہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو یہ درست ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کا اس طرح انکار کر دینا کہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں۔ صرف یہ ہے کہ اس کا جو نیگیٹو استعمال ہے وہ نہ ہو۔ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، جس طرح آج کا یہ ٹاپک بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ ساری دنیا میں اس وقت یہ سوشل میڈیا ہے اور دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، لوگ اس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں اور اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہیں جو مفید ہے، یعنی اس سے لوگ تحقیق ریسرچ میں مدد لیتے ہیں، طلباء اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اس کے ذریعے چیزوں کو، پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے، خیر کی باتیں پھیلائی جا سکتی ہیں اور بہت ساری خوبیاں ہیں جو اس کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں اور اس کے ذریعے علم و حکمت کے موتی لوگ اس سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں اس کے ذریعے بہت ساری اچھائیاں پھیلتی ہیں، وہاں اس کے ذریعے بہت ساری برائیاں بھی ہمارے معاشرے کا حصہ بن رہی ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک دریا کی طرح ہے۔ اس دریا میں موتی بھی ہیں اور اس میں جواہرات بھی ہیں، اور جو موتی اور جواہرات تلاش کرنا چاہتا ہے وہ اس سے یہ اخذ کر سکتا ہے، لے سکتا ہے۔
علم کے موتی، حکمت کے موتی، تحقیق کے موتی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ خود بھی سوشل میڈیا یقیناً دیکھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ چیزیں اس سے ملتی ہیں. لیکن یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس میں صرف علم، تحقیق اور حکمت کے موتی نہیں ہیں، بلکہ اس میں غلاظت بھی ہے اس دریا میں. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم بحیثیت قوم اس سے موتی کتنے لے رہے ہیں، ہم اس سے جواہرات کتنی اٹھا رہے ہیں، اور ہم اس سے غلاظت کتنی اکٹھی کر رہے ہیں. ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت بحیثیت قوم اگر ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں، سوشل میڈیا کا استعمال دیکھیں، تو بہت شرمندگی کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ مجموعی طور پہ ہم اس سے نیگیٹیو چیزیں لے رہے ہیں، غلاظت ہی ہمارا حصہ بن رہی ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں پورن ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی قوم پورن ویڈیوز کتنی دیکھتی ہیں، فحش ویڈیوز، تو سر فہرست جن اقوام کا نام آتا ہے ان میں سے ایک بدقسمتی سے ہماری قوم ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کوئی بھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا، کہ آپ ٹویٹر کو دیکھیں، آپ یوٹیوب کو دیکھیں، آپ ٹک ٹاک کو دیکھیں، آپ فیس بک کو دیکھیں، تو 5-7 منٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس اعتبار سے بحیثیت قوم ہم کتنا گر چکے ہیں اور ہم کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو عام لوگوں کے سامنے بھی آتی ہیں، لیکن اس سے آپ تھوڑا مزید پیچھے جائیں گے تو آپ کو وہ غلاظت سوشل میڈیا پہ ملے گی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کرتا، اور کوئی بھی اس پہ قدغن لگانے کے حق میں نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر سوشل میڈیا یہ ہمارے ملک میں ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات خیال رکھنا کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس سے کیا چیز لینی ہے، اور اس کا جو نیگیٹو استعمال ہے اس سے بچنا کس طرح ہے، اور اس میں کس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے. میں ایک بات یہاں پہ آپ سے مزید یہاں ایک کوشچن ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کا نیگیٹو استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں گے کہ کس عمر کے سٹیج کا، جو عمر کا ایک سٹیج ہوتا ہے ہر شخص کا، کس عمر کے لوگ زیادہ اس نیگیٹو استعمال کے اندر پائے جاتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے مجموعی طور پہ تو شاید کسی عمر کے فرد کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس سے محفوظ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں اور جو کم سن ہیں، ان کی چونکہ کچے ذہن ہوتے ہیں تو وہ جلدی نیگیٹیو چیزوں کی طرف بھی چل پڑتے ہیں. تو عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ 30 سال تک کی عمر کے جو لوگ ہیں، یعنی 16-17 سے لے کر 30 سال کی عمر تک جو لوگ ہیں، وہ ان میں سے، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں ایک خاص اینگل سے کہ اس برائی میں سوشل میڈیا پہ جو لوگ ملوث ہیں ان کی ریشو کیا ہے، تو اس میں 80% جو لوگ ہیں وہ 16-17 سے لے کر 30 سال تک کی ایج کے. میں یہاں راؤ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال تو بہرحال درست ہے، اور یہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہے، چاہے تو اس کا منفی استعمال کرے، چاہے تو اس کا مثبت استعمال کرے. پھر ہمارے معاشرے میں جب بھی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اوپر یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ منفی استعمال کرتے ہیں اس کا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں جو ان تمام چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، جیسے پی ٹی اے وغیرہ ہے، پیمرا ہے، تو کیا وہ ادارے اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یا ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی تو کوئی بھی علم ہے وہ مومن کی میراث ہے، جی، اور حاصل کرنا چاہیے. ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی پاکستان میں آئے، جی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ برائی آئے، جی، تباہی آئے. تو ہم اس چیز کی پہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تباہی اور بربادی سے بچیں، جی، برائی سے بچیں. جی، ٹیکنالوجی سے منع کوئی بھی نہیں جی. کرتا. اب جو آپ نے کہا کہ مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے، جی، اگر اس کے قواعد و ضوابط نہیں ہیں جی، تو وہ تو تباہ کر دے گی ساری چیزیں، جی، جبکہ اس کا بینیفٹ بہت زیادہ ہے، سفر بڑی جلدی کور ہوئے گا. جی. اب اسی طریقے سے یہ جو ٹیکنالوجی آئی، ہمارا ایشو یہ ہے، جیسے آپ نے کہا پی ٹی اے، مقتدر ادارے، انہیں اس کے قواعد بنانے چاہیے تھے، اصول، رولز بنانے چاہیے تھے کہ کہاں تک استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے اور کتنا استعمال کرنا ہے. جی.
آج ٹیکنالوجی کے بارے میں کوئی ایسے پیرامیٹرز نہیں ہیں کہ کہاں تک استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے اور کتنا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ اس کو بے لگام چھوڑ دیا، بے لگام چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے جب آپ کہتے ہیں نا کم سن آدمی، اس کی کیونکہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی، وہ ابھی تربیت کے مراحل میں ہوتا ہے، وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دے جو تربیت کے بعد تو شاید وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا، ڈائجسٹو کر سکتا، لیکن اب نہیں کر سکتا. تو یہ کام تھا گورنمنٹ کا فیلئر ہے یہاں پہ. انہوں نے کوئی پاکستان، آپ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بھی رولز بنے ہوئے ہیں. سگریٹ کی ڈبی کے اوپر آپ نے لکھ دیا ہے کہ جناب یہ مضر صحت ہے، لیکن موبائل کی ٹیکنالوجی اینڈرائڈ آپ نے دے دی اور آپ نے کہا کہ ساری رات فری بات کس سے کرنی ہے، کہاں تک کرنی ہے، کیا حدود ہیں اس کی. یہ جب چیزیں آپ بے لگام چھوڑیں گے تو الٹیمیٹ نوجوان نسل بربادی کی طرف جائے گی. آپ دیکھیں کہ کیسے استعمال ہو رہا ہے. جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ ہمارا ٹاپ میں نام ہے فاش ویڈیوز دیکھنے کے اندر، میری قوم کا ٹاپ پہ نام ہے. تو وہیں سے یہ ساری بربادی جا رہی ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے، مذہب کو کوئی فرق پڑ رہا ہے، اخلاقیات بگڑ رہے ہیں، نہیں، بنیادی طور پہ پاکستان کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ آپ کا فیوچر ہے، یہ فیوچر بھی ہے. اور جو برائی کی طرف ہم آج بیٹھے ہیں، یہ برائی کا مقصد پاکستان کی تباہی ہے. یہ منظم انداز میں کی جا رہی ہے، منظم انداز میں ملک کو بے حیا کیا جا رہا ہے، منظم انداز میں تہذیب ختم کی جا رہی ہے، فحاشی اور یعنی برپا کی جا رہی ہے. یہ ساری منظم انداز میں چلایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ملک یہ قائم ہے اسلام کے نام پر. اس میں سب سے زیادہ جو گریوٹی ہے یا سب سے زیادہ جو اس کے ساتھ سنسیئر لوگ ہیں وہ ہیں جن کے اندر کوئی اسلام کی رمق باقی ہے. جب یہ نکال دی جائے گی، روح محمد جو ہے وہ جسم سے نکال دی جائے گی، تو اس کا ڈیفنس کمزور ہو جائے گا. یہی ان کی پوری پلاننگ ہے. آپ نے بڑی عجیب اور بات کر دی کہ منظم انداز میں اس کو کمزور کرنے کی اور اس میں یہ چیزیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اس کا آپ کی اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی قوت کار فرما ہے؟ کوئی قوت نہیں، بہت سی قوتیں کار فرما ہیں جو ملک کے ساتھ مخلص نہیں، جو دین کے ساتھ مخلص نہیں، جو مذاہب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. مثلاً ملحدین ہے، مثلاً وہ لبرلزم ہے. مثال کے طور پہ وہ ہیں جو تقسیم کو نہیں مانتے. مثال کے طور پہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی نقشے کے اندر ملک کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے، جو جدھر جس کا جی چاہے ادھر چلا جائے وہ. تو یہ ساری چیزیں مل کر یہ پچھلے 25-30 سالوں سے اس چیز پر کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے مل کر یہ ایسی، صرف یہ کام بے حیائی تک نہیں ہے نیٹ پہ. یہ جب اصول اور ضوابط نہیں ہوئے تو لوگ جو تھے وہ بے حیائی کی طرف گئے اور وہاں سے ان کو گھسیٹ کر ایک اور دلدل میں پہنچا دیا گیا جس کو بے حیائی کی بجائے اس کو توہین کہا جائے گا. میں ایک بات روک کے یہاں کوشچن ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بے دین لوگ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ یورپ سے لانچ کی جاتی ہے، یورپ سے آتی ہے، یورپین کنٹریز سے آتی ہے یا امریکہ سے آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنٹریز جو ہیں وہ بھی باقاعدہ ایک مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. ان کی میجورٹی جو ہے امریکن جو ہیں وہ بھی ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں. تو پھر کیا یہ کہنا کہ یہ فقط اسلام کے اگینسٹ ہے؟ کیونکہ شرم و حیا یا یہ جو باقی چیزیں ہیں یا ایک معاشرتی جائے کہ لوگوں کا عمل اس پہ نہیں ہے. بہرحال ان کا جو لٹریچر ہے اس کے اندر تو یہ چیزیں موجود ہیں. تو پھر اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ فقط اسلام کے خلاف ایک سازش ہے؟ دیکھیے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف اسلام کے خلاف سازش ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کے خلاف سب سے پہلی سازش ہے. یہ ملک کو معاشی اور پرامن استحکام اس کا ختم کرنا چاہ رہے ہیں، بربادی کی طرف، لڑائی جھگڑے کی طرف، فساد کی طرف لے کے آ رہے ہیں، فساد فی الارض کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. جو آپ نے جن ممالک کا ذکر کیا، ان ممالک کے اندر اگرچہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے لیکن وہاں پر اصول اور ضوابط ہیں. وہاں ساری رات فری بات نہیں چلتی. وہاں ٹیکنالوجی کے اور ٹیکنالوجی سمجھا جاتا ہے. یہاں پر پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ہر چیز کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، صرف اس ٹیکنالوجی کو ہے وہ فری چھوڑ دیا گیا. اور اس کے پیچھے مقاصد ہیں، ان کی ارننگ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ فری چھوڑیں اس کو. اگر وہ اس پر اصول اور ضوابط رکھیں تو شاید ان کی ارننگ نہ ہو. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری یہاں پہ بالخصوص اگر ہم اپنی موبائل کمپنیز جتنی بھی ہیں جو
جیسے کہ بہت ساری کمپنیز یہاں کام کر رہی ہیں جو نیٹ ورکس کمپنیز ہیں، تو ان کے جو اکثر جو پیکیجز ہوتے ہیں، فری پیکیجز، یہ رات 12 کے بعد کے ہوتے ہیں. لیٹ نائٹ کے پیکیجز یہ فری دیتے ہیں اور تھوڑے سے پیسوں میں یہ فری پیکیج دے دیتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ لیٹ نائٹ ساری رات بات کرو، لیکن یہ ساری رات فری بات کا کیا ایشو ہے، اس کو سمجھیے تھوڑا سا. جی جی پاکستان کا میجر پورشن جو ہے نا، اس کا ایک معاشرتی رے کے اندر وہ پابند ہیں. جی اگر قانون کے اندر پابند نہیں ہے. ان کا ٹائمنگ ہے کہ وہ روٹین میں جلدی سو جاتے ہیں، 10-11 بجے تک سب سو جاتے ہیں. جی. تو اب 10-11 بجے جب آپ ایک نوجوان بچے کو جگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے والدین تو سوئے ہوئے ہیں. یہ وہ مقصد تھا کہ وہ بے لگام اس کو کیا جائے. اس کو جن لوگوں کا ڈر ہے اسے یقین ہو کہ یہ خاموش ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ مجھے نہیں دیکھ رہے، اب میں برائی کی دلدل میں جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیلی کام کمپنیز ہیں، یہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہی ہیں اور یہ معاشرے کو اس دلدل میں جو ہے وہ پھینکنے میں برابر کی ذمہ دار. اتنا وہ ضروری نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ کمزوری ہے حکومت کی، پی ٹی اے کی، کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ کدھر لے کر جا رہے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے. جب بھی کوئی چیز بنے گی، کوئی مارکیٹ میں آئے گی، اس چیز کو اتنا دیکھنا اہم نہیں ہے جتنا اس کے مقاصد کو دیکھنا اہم ہے. تو اگر یہ مقاصد کو دیکھیں، اس پہ ریسرچ کریں، تو انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں پیکیجز چل رہے ہیں، یہ ایڈ کس طرح کے آ رہے ہیں. پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بن چکی ہے. آپ کا سارا موبائل جو ہے وہ ان کے رابطے میں ہے، ہر انسان کے، ہر کمپنی کے، ہر جو باہر ان کے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، سرور ہیں، وہ ایک ایک آدمی کی لوکیشن، ایک ایک آدمی کا ہر لمحہ بتا رہے ہیں. تو اس ساری چیزوں کا مقصد ہے کچھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر اس قدر محفوظ، جس طرح ہم خود کو سمجھتے ہیں، ہم محفوظ نہیں رہے. جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو سائبر سیکیورٹی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور ہم دنیا سے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ کئی اشرے پیچھے ہیں. اور جس وقت ہمارے ملک میں یہ سوشل میڈیا آیا